رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ مدنی پھول لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور آج عید الفطر کے بارے میں کچھ سنیں گے کہ کتنا امپورٹنٹ دن ہے اور کس قدر برکت والا دن ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے عیدین کی رات یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے جو پہلے رات ہوتی ہے، جس کو ہم چاند رات بھی کہتے ہیں، اس رات اللہ کی رضا کے لیے، طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ گویا یہ راتیں عبادت کی رات ہوتی ہے، اور ہم اس رات میں گناہ کی پلاننگ کرتے ہیں، بازار بھر جاتے ہیں، بے پردہ ماحول بن جاتا ہے۔ یہ عبادت کی، عیدی ملنے کی رات، اور آپ نے سنا یہ رات جو عبادت میں گزارتا ہے اس دن دل نہیں مریں گے جس دن لوگوں کے دل مر جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ آج غور سے سن لیجئے۔ ذی الحجہ شریف کی 8ویں اور 9ویں رات اور 10ویں رات، 8، 9، 10 یہ تینوں راتیں کنٹینیو، اور پھر چوتھی عید الفطر کی رات جو چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، رمضان کی جو چاند رات ہوتی ہے، اور 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ تو اب عید الفطر کی رات آنے والی ہے، دیکھیے آج نیت کر لیں۔ آپ نے پلان ہو سکتا ہے کیا ہو کہ اسی رات شاپنگ کریں گے، اسی رات کپڑے بھی خریدیں گے، بازار میں ذرا لطف بھی آئے گا، مارکیٹ ذرا بہت سج جاتی ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام ملنے کی رات ہے، رب کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اللہ کے نیک بندے تو یہ رات آنسوؤں میں گزارتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں، ہماری عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں، اور مزدوری ملنے کی رات ان کی یہ خیالات اور یہ فکر ہوتا ہے کہ مزدوری تو اس کو ملے گی نا جس نے کام کیا ہے، ہمارا تو کام بھی پورا نہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے اس رات کو اب ضائع مت کیجیے گا، پکی نیت کر لیں، یہ رات عبادت میں گزاریں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ اس رات کو مدنی چینل کے ساتھ گزاریں۔ جی ہاں، پوری رات انشاءاللہ سلسلے آتے رہیں گے، جب تک جاگ سکیں یہ دیکھتے رہیں، عبادت کریں، تلاوت کریں، پھر سو جائیں۔ آپ نے فجر بھی تو پڑھنی ہے۔ جی ہاں، لوگ عید کی نماز ضرور پڑھتے ہیں، مگر اسی عید کے دن فجر ضائع ہو جاتی ہے۔ فجر فرض ہے، یاد رکھیے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے تو خوشی کا دن ہے، مگر شیطان اس دن بڑا بدحواس ہوتا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے کہ یہ اس دن ہمیں خواہشات کی طرف لے جائے گا۔ ارے آج تو شیطان کی بدحواسی کا دن ہے، سجدہ شکر ادا کیجئے، غریبوں کو یاد رکھیے۔ آج کا دن یعنی عید کا دن اپنے غریب مسلمان پڑوسیوں کو یاد رکھنے کا دن ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں اور ہمارے رشتہ دار تکلیف میں عید گزار رہے ہیں، انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کیجئے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس سے یہ احساس ہوگا کہ وہ لوگ جو قطعی جنتی تھے، ہمارے صحابہ کرام، جی ہاں، عشرہ مبشرہ میں سے سیدنا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عید کے دن چند حضرات آپ کے گھر گئے اور آپ دروازہ بند کر کے زاروں کتار رو رہے تھے۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی، یا امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، اور یہ رونا کیسا؟ آپ نے آنسو پونچھتے ہوئے فرماتے ہیں، ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید۔ اے لوگو، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ جس کے نماز اور روزے مقبول ہو گئے، بلا شبہ اس کے لیے تو آج عید کا دن ہے، لیکن آج جس کے نماز اور روزے رد کر کے اس کے منہ پر مار دیے گئے ہوں، اس کے لیے تو آج وعید کا دن ہے۔ اور میں اس خوف سے رو رہا ہوں، انا لا ادری ام من المقبولین ام من المطرودین۔ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو جو رمضان میں ہماری عادتوں میں نکھار آیا تھا اسے برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔